الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستو، یہ مہینہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے اور آج ذوالقعدہ کی 15ویں تاریخ ہے، چاند کی۔ ممکن ہے آج مغرب سے ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جائے۔ اگر مہینہ 30 دن کا ہوا تو پھر کل مغرب سے ذی الحج کا مہینہ شروع ہوگا۔ ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے کے لیے چند گھنٹے یا ایک دن کا فاصلہ رہ گیا۔ ذی الحج کا مہینہ جیسا ہی شروع ہوتا ہے، ساری امت مسلمہ کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے درمیان جو قربانی کا واقعہ پیش آیا تھا، وہ ذہنوں میں آ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے فرزند تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے جلیل القدر انبیاء میں سے تھے۔ اللہ نے ان کو پیدائش سے لے کر موت تک مختلف امتحانوں اور آزمائشوں میں آزمائے۔ ابراہیم علیہ السلام سارے آزمائش میں، ہر طرح کے امتحان میں 100% کامیاب ہوئے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کا ایک لقب خلیل اللہ بھی ہے۔ خلیل کے معنی عربی میں دوست کے، خلیل اللہ کے معنی اللہ کے دوست کہلانے کے قابل ہیں۔
جیسے باپ امتحان میں کامیاب ہوئے، ایسے ہی آپ کے نائب فرزند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بھی امتحان میں کامیاب ہوئے۔ دونوں باپ بیٹے امت کے نبی تھے، اور دونوں کی زندگی، دونوں کے اعمال اللہ کو اتنے پسند آئے، اللہ نے کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم قیامت تک کے لیے اسے لوگوں کو عمل کے قابل بنا دیتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ذی الحج میں جو عبادتیں واجب اور فرض ہیں، وہ دونوں عبادتیں ان دونوں انبیاء علیہ السلام کی یاد کو، قربانی کو تازہ کر دیتے ہیں۔ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے، اور بیت اللہ کا حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ آپ کے طریقے ہیں جس کو اللہ نے جاری و ساری فرمایا۔ بات کو مختصر کرتے ہوئے قربانی کی تاریخ علماء نے لکھا ہے، قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہو گئی، اور ہر نبی کی امت میں قربانی جاری رہی، لیکن قربانی کے طریقے الگ رہے، اس کی شکلیں اور صورتیں الگ رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے سب سے پہلے قربانی دنیا میں، ان میں سے ایک بیٹے کا نام ہابیل، ایک بیٹے کا نام قابیل۔ دو بیٹوں نے دو مختلف صورتوں میں قربانی کی۔ ہابیل نے بڑا مالدار تھا، اس نے ایک مینڈے کی قربانی کی۔ وہ کس لیے قربانی کی، وہ ایک تفصیلی واقعہ انشاءاللہ کبھی وہ عرض کروں۔ ہابیل نے مینڈے کی قربانی کی، جو اس کے پاس مینڈے تھے، بکریاں تھی، اس میں سب سے اعلیٰ جانور اللہ کے راہ میں ذبح کیا۔ قابیل کے پاس کھیتی باڑی تھی، وہ کیا کیا، اناج اور غلے کی شکل میں، صدقے کی شکل میں قربانی پیش کی۔ اللہ کا حکم ہوا کہ دونوں قربانی دو۔ اب دونوں مختلف شکل میں قربانیاں پیش کی۔ اس نے مینڈے کو ذبح کیا، اس نے اناج اور غلے کو رکھ دیا۔ اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ تھی، جس کی قربانی کو اللہ قبول کرنا چاہتے، آسمان سے ایک آگ بھیجتے، وہ آگ جس کی قربانی کے چیز کو کھا لیتی
یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ قربانی اللہ نے قبول کر لی. اور جس کی چیز یوں ہی پڑی رہتی اس بات کی علامت تھی کہ وہ قربانی اللہ کے یہاں قبول نہیں. اب قربانی تو دونوں نے دی. اذ قربا قربانا، دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی. وَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا. احدیہما، دو میں سے ایک کی قربانی کو اللہ قبول کیا. تو کیا مطلب؟ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کیا. ایک کی قربانی کو قبول کر لیا، دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا. اب کس کی قربانی قبول ہوئی؟ حابیل نے جو بیٹا ذبح کیا اللہ نے اس کی قربانی قبول کی. بقربانی تأکلہ النار، آسمان سے آگ آئی اس کے مینڈے کو کھا گئے. اس بات کی علامت تھی اللہ نے اسے قبول کر دیا. اب حابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا اللہ نے. دونوں کے درمیان ایک لڑائی تھی. اس لڑائی کے حل کے لیے اللہ نے کہا کہ دونوں قربانی دو. جس کی قربانی قبول ہو جائے گی گویا وہ آدمی حق پر ہے، دوسرا آدمی جھگڑا چھوڑ. اللہ نے یہ فیصلے کے لیے، یہ دونوں کو بتانے کے لیے کون حق پر ہے کون ناحق ہے، اس کے لیے اللہ نے قربانی کا حکم دیا. اب یہ کی قربانی حابیل کی قبول ہو گئی. دوسرا قابیل تھا جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اب اس کو غصہ ہے، اس کو غصہ ہے. اس نے کیا کہا؟ قال لأقتلنك، دیکھ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا. قابیل یہ قاتل ہے، جس کے شروع میں قاف آیا ہے وہ قاتل ہے، جس کے شروع میں ہا آیا ہے وہ مقتول ہے. قابیل حاسب بن کر کہا حابیل سے میں تجھے قتل کروں گا، اور قتل کر بھی دیا. قتل کر بھی دیا. دنیا میں سب سے پہلا قتل کرنے والا قابیل تھا دنیا. اور علماء نے لکھا ہے قیامت تک جتنے لوگ قتل کریں گے ان تمام کا گناہ قابیل کے سر لکھا جائے. اس لیے کہ اس نے دنیا والوں کو قتل کا طریقہ بتایا. اب قیامت تک جتنے قتل ہوں گے برابر یہ بھی گنہگار بنے گا. اب اللہ نے آیت کے آخر میں فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی یعنی اس سے ڈرنے والے بندوں کی قربانی کو قبول کرتے ہیں. مغرور لوگوں کے قربانی کو اللہ قبول نہیں کرتے، بلکہ مقبول متقی بندوں کے قربانی کو اللہ قبول کرتے ہیں. تو معلوم ہوا جو بھی آدمی قربانی کرے اسے متقی کے صفات اپناتے ہوئے قربانی کرنا چاہیے، اور پورے خوش دلی کے ساتھ قربانی کرے. قربانی کیا ہے؟ قربانی علماء لکھتے ہیں اصل میں ایک تحفہ ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں بھیجتا ہے. ہم دنیا والے کو کوئی چیز دینا چاہتے ہیں
تو سلیکشن کرتے ہیں، ایک جگہ نہیں کئی جگہ جا کر سلیکشن کرتے ہیں، اس کے بعد ڈرتے ڈرتے محبوب کو دیتے ہیں، معلوم نہیں اسے یہ پسند آئے گا بھی یا نہیں، بڑا اس سے زیادہ محبت اللہ کو دیتے وقت ہونی چاہیے، معلوم نہیں میرا یہ قربانی اللہ کو پسند آئے گا بھی یا نہیں۔ جب دل میں یہ محبت آ جائے گی اللہ کی، پھر قربانی دے گا، اللہ اس قربانی کو قبول فرمائے۔ جیسے کہ اللہ نے کہہ دیا قربانی سے مقصود خون بہانا نہیں ہے، اصل مقصد تو تمہاری کیفیت دل کو دیکھنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس جذبے کے ساتھ قربانی کی، فرمایا اس کا ذرا سی جھلک تمہیں اپنے جانور کو ذبح کرتے وقت بھی پیدا ہونا چاہیے۔ تو قربانی میں اللہ یہ نہیں دیکھتے کون کتنے روپے والا جانور دے رہا، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ جانور کتنا فٹ ہے، کتنا کلو وزنی ہے، کتنا چوڑا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتے۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے تقوی کو، تمہارے جذبے کو ہم دیکھتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا جانور ایسا خریدو دیکھنے میں خوشنما معلوم، عیب نہ ہو، اتنا ہی قربانی کا حکم ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں 2 لاکھ میں ایک گائے ہے، علماء لکھتے ہیں اس سے بہتر ہے 30,000 میں 6 گائے 7 گائے لے کر ذبح کر۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں قربانی کرنے والے کو لکھی جاتی ہیں۔ یہ بات تو حدیث کی ہے۔ اب ایک جانور میں کتنے بال ہوں گے، 7 جانور کے بال کتنے ہوں گے، اور 7 جانور کو آپ ذبح کریں گے تو مختلف لوگوں کی قربانیاں بھی ادا ہو جائیں گی، اور قربانی کا خون بھی زیادہ بڑھے گا، اور ایک ایک کو کاٹتے وقت، قربانی کرتے وقت کیفیت بھی الگ رہے گی۔ آپ نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے 60 پر 3 جانوروں کو ذبح کیا، کہیں آتا ہے 100 جانور قربانی کے لیے پیش کیے گئے، تو مقصد کیا ہے؟ اس دن خون کا بہانا، اور جتنے بال ہوں گے قربانی کے جانور پر اتنی نیکیاں کرنے والے کو ملے گی۔ تو قربانی کرتے وقت نیت کو خالص کرنی چاہیے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، دل میں ذرا بھی بے پرواہی آ جائے گی، جیسے قابیل کی قربانی مردود ہو گئی، اللہ اسی طرح ہماری قربانی کی طرف بھی نظر نہیں فرمائے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عید کے دن سنت یہ ہے اپنے قربانی کے جانور کا گوشت کھایا جائے۔ اب یہ فضیلت کب ملے گی؟ جب ہمارے گھر جانور ذبح ہو۔ یہ کیفیت دل میں کب آئے گی؟ جب ہم اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں گے یا اپنے آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ تو قربانی کو ہر آدمی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی نظروں کے سامنے اور اپنے آس پاس میں جتنے لوگ ہیں غریب لوگ ان کے گھر یہ گوشت پہنچے۔ علماء نے لکھا ہے
حضرت کیا سوچتے قربانی کا گوشت مسلمان دیے کچھ ثواب مسلمان کو دینا، ایسا نہیں۔ اسلام کھانے کھلانے کے سلسلے میں ذات پات مذہب مسلک نہیں دیکھتا، فرمایا سب اللہ کے بندے سب کو کھلاؤ، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا پرندے کو جو دانا ڈالا جاتا ہے وہ بھی اللہ کے نزدیک پسندیدہ صدقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسانوں کے حقوق بتائے پرندوں تک کے حقوق بتائے کہ ان کو بھوکا نہ رکھا جائے، ان کو نہ ستایا جائے، اسی طرح قربانی کے جانور کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے اسے بھی ستایا نہ جائے، پریشان نہ کیا جائے، اس لیے کہ وہ اپنی ساری زندگی کسی جگہ پل کر یہاں آتا ہے تو جگہ کی اجنبیت کو دیکھ کر، ماحول کو دیکھ کر، نئے چہرے کو دیکھ کر جیسا انسان بے قرار ہوتا ہے جانور بھی ڈرنے لگتا ہے۔ فرمایا اسے مطمئن کراؤ، اپنے سے مانوس کراؤ، مانوس نہیں کرا سکتے تو کم از کم اللہ کے نبی نے فرمایا جانور کو پریشان نہ کرو۔ یہ اسلام ہے جو جانوروں کے ساتھ بھی زبردستی کو ستانے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ایسا پیارا مذہب ہے جس میں اور میں اور آپ پیدا ہوئے۔ جب آدمی سیکولر پارٹی میں آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو بڑے بڑے فضائل بولتا ہوئے، جب ہندوازم پارٹی میں جاتا ہے تو پورا الٹا بولتا۔ تو کیا مطلب؟ ہندو بھی جانتا ہے مسلمان کیا ہے۔ کل تک جو کٹر ہندوؤں کی پارٹی میں تھا جب سیکولر پارٹی میں آتا ہے تو وہ خود بولتا ہے میں مسلمانوں کے گھروں میں کھایا ہوں، مسلمانوں کے گھروں میں پلا ہوں، مسلمانوں کی زندگی کو دیکھا ہوں، مسلمان بڑے اچھے لوگ ہیں۔ کل تک جو گالی دیتا تھا ہمارے ووٹ کے لیے وہ اسلام کی تعریف کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہر ایک جانتا ہے اسلام کیسا مذہب ہے جیسے ہم بھی جانتے ہیں لیکن ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی جب دیتے ہو ایک تو دل کے اندر اللہ کی اور قربانی کی محبت ہو، دوسرا فرمایا جانور اچھا ہو۔ کہ دو باتوں کی رعایت کرے، ہر آدمی قربانی دینے کی کوشش کرے، اس لیے کہ قربانی جو فرض ہوتا ہے وہ 7.5 تولے سونا، 500 600 52 تولے چاندی ایسا نہیں ہے۔ گھر میں جو زائد چیزیں رکھتے ہیں تولے تو 1 لاکھ روپے کو جان رہا تو بیکار چیزیں وہ گھر والوں پر جو مالک رکھتا اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ قربانی کی فرضیت کا مسئلہ الگ ہے۔ اگر آدمی کو چاہیے کہ آنے والے قربانی کے دنوں کی قدر کرے، قربانی کرنے کی کوشش کرے۔ چونکہ مجمع دیر سے آتا ہے اس لیے میں نے ذی الحج کے فضائل کو آخر میں کہنے کا ارادہ کیا۔ اب آج مغرب سے یا کل مغرب سے جب ذی الحج شروع ہوگا اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ہدایات اپنے امتوں کو دی۔ ایک ہدایت یہ دی جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ چاند دکھنے سے پہلے اپنے زائد بالوں کو ناخنوں کو کاٹ دے۔ جو قربانی دینے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے یہ سنت ہے۔ دوسرا فرمایا ذی الحج کے 10 دن اور یہ 10 راتیں بڑے فضیلت والے دن، فضیلت والے راتیں ہیں۔ جو ذی الحج کا ایک روزہ رکھے گا، یعنی آج چاند دکھا تو آج ہی سے روزہ شروع کرنا، ایک روزہ رکھے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک روزے پر 1 سال کے روزوں کا ثواب دیا جائے گا۔ اب 9 روزے رکھے گا 9 سال کے روزوں کا ثواب دے گا۔
اور 9واں دن عرفے کا دن ہے۔ فرمایا جو عرفے کا روزہ رکھے گا 1 سال پہلے کے 1 سال بعد کے گناہ اللہ معاف فرماتا ہے۔ تو یہ دن بھی فضیلت والے، اور جو ذی الحج کی راتیں ہیں وہ بھی قدر والی راتیں ہیں۔ فرمایا لیلۃ القدر کی طرح یہ راتیں اپنے اندر اجر و ثواب رکھتی ہیں۔ اللہ کو ان راتوں میں ان دنوں میں عبادت بہت پسند ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تسبیح پڑھو، تکبیر پڑھو، تحمید کہو، اللہ اکبر کہو۔ اسی لیے ان دنوں میں تکبیرات تشریق بھی شروع کی جاتی ہے۔ ان دنوں میں اللہ کو تکبیرات بہت پسند ہے۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے وہ تکبیرات تشریق ہماری طرح نماز کے بعد 1 یا 3 مرتبہ نہیں پڑھتے تھے، صحابہ 24 گھنٹے تکبیرات تشریق کا ورد کرتے تھے۔ بازاروں میں جاتے تکبیرات تشریق پڑھتے، سلام کرتے تو پھر تکبیرات تشریق شروع کر دیتے۔ گویا تکبیرات تشریق کی ان دنوں میں کثرت بھی کرنی چاہیے۔ ایک تسبیح پڑھے گا 1 عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا جائے۔ تو بہرحال فضائل بہت ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آنے والے 10 دن اور 10 رات کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔